السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ منہج حق پر استقامت۔ صحابہ کرام کی منہج حق پر استقامت اور اس کی برکات سماعت فرمائیں۔ اس مٹھی بھر جماعت کا سچا عقیدہ، کھرا دین، اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفاداری، بالکل صحیح منہج اور کتاب و سنت کے عین مطابق زندگی، دنیا کے جاہ و جلال، مال و ملال اور جاہ و حشمت سے بے التفاتی اور بے توجہی، یہ سب اوصاف ان میں موجود تھے، جن کی وجہ سے، جن کی بدولت دین اسلام ایک مستحکم دین بن گیا اور مکہ المکرمہ فتح کر لیا گیا، شرک اور مصادر شرک کو پامال کر دیا گیا، کتاب و سنت کی شمع روشن ہو گئی۔ اس جماعت نے ابتدا میں غربت و اجنبیت کے بہت سے دکھ اٹھائے، لیکن اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا اور اللہ رب العزت نے انہیں دنیا اور آخرت کے اکرام کے لیے چن لیا اور رہتی دنیا تک ان کے منہج کو نمونہ بنا دیا۔ جب رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں میں ہونے والے 73 فرقوں کی خبر دی اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک گروہ ایسا ہوگا، صرف ایک گروہ جو جنت میں جائے گا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ گروہ کون سا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، وہ گروہ یہ ہے جو اس چیز پر قائم ہوگا جس پر آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہوں، وہ اصحابی، اور وہ اس چیز پر قائم ہوگا جس پر میرے صحابہ قائم ہیں۔ حضرات، وہ شخص عرب کا ہو یا عجم کا، گورا ہو یا کالا، عامر ہو یا معمور، سب کے لیے صحابہ کرام کا منہج، ان کا طرز حیات ہی اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور جنہوں نے سبقت کی، یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، والذین اتبعوهم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ رب العزت سے راضی ہو گیا، اللہ رب العزت سے خوش ہو گئے، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارِ، اور اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہوئے ہیں تحت انہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ سامعین محترم، حضرات، یہ غربت و اجنبیت کی داستانیں صرف اس امت کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہیں، یہ وہ طبی اور لازمی راستہ ہے جس پر سابقہ انبیاء اور ان کی مٹھی بھر جماعتوں کو چلنا پڑا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال توحید کی دعوت دی، دن رات وادیوں اور چوٹیوں پر جلوتوں اور خلوتوں میں قوموں کے برے برتاؤ کو جھیلا، نتیجہ صرف یہ نکلا کہ صرف 80 افراد نے توحید کی دعوت کو قبول کیا۔ پتہ نہیں ان 950 سالوں میں قوم نے کتنا تنگ کیا ہوگا، قوم نے کتنی بدسلوکی کی ہوگی کہ نوح علیہ السلام یہ بددعا کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اے الہ العالمین، اب اس زمین کی پشت میں سے کافروں کو اس طرح تباہ و برباد کر دے کہ ان کا ایک گھر بھی باقی نہ بچے۔ حضرات، انبیاء کرام کی استقامت پر غور کیجئے کہ ایک دفعہ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے بعد صحابہ کرام کو اپنا خواب سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں میدان محشر دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ موجود ہے، اور میں نے کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ صرف اور صرف 25 یا 20 آدمی ہیں، اور کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جن کے ساتھ صرف اور صرف ایک آدمی ہے،
اور کچھ ایسے نبی بھی دیکھے جو بالکل تنہا ہیں، ان کے ساتھ ایک بھی آدمی نہیں ہے، گویا انہوں نے اپنی پوری زندگی دعوت کے میدان میں گزار دی اور دعوت کو قبول کرنے والا، ان کا ساتھ دینے والا ایک بھی فرد نہیں ہے۔ حضرات آپ ذرا تصور کیجئے کہ ایسے انبیاء نے اپنی پوری زندگی تنہا کس طرح بسر کی ہوگی، مصائب اور مصیبتوں میں کس طرح دوچار ہوئے ہوں گے۔ یہ کیسی مبارک اور کامیاب زندگی ہے کہ طاغوت کے نظام سے سمجھوتا نہیں کیا، مشکلات و مسائل میں دوچار ہوئے مگر اللہ رب العزت کی مخالفت نہیں کی، اللہ رب العزت سے ہمیشہ کی ہے تو وفا کی ہے۔ حضرات موسیٰ علیہ السلام کی امت بہت بڑی امت تھی، پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کتنا تنگ کیا، کتنے دکھ پہنچائے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بددعا کرنے پر مجبور ہو گئے کہ اے الہ العالمین، اب میں اس قوم کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، میرے اور اس قوم کے درمیان جدائی پیدا کر دے، میں اس قوم کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ مگر اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں موسیٰ، تمہیں اس قوم کے ساتھ ہی رہنا ہوگا، تم اپنی اس قوم کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تا حیات تمہیں اپنی اس قوم کے ساتھ ہی زندگی بسر کرنی ہوگی۔ حضرات یونس علیہ السلام، نامعلوم ان کی قوم نے ان کو کتنا ستایا ہوگا، کتنے صدمے ان کو پہنچائے ہوں گے کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر بھاگ جانے پر مجبور ہو گئے۔ حضرات انبیاء کرام کی غربت و اجنبیت کی یہ داستانوں سے تاریخ بڑی بڑی ہے۔ آپ قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر دیکھیے اور بالخصوص سورہ ہود کی تلاوت کیجئے، آپ کو انبیاء کرام کی دعوت اور اس کے نتیجے میں قوم کا بدلہ، قوم کا سلوک، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو انبیاء کرام کی عظمت اور استقامت نظر آئے گی۔ حضرات صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا میری بڑھاپے کی عمر تو نہیں مگر مجھے سورہ ہود نے، قرآن کی سورت نے بڑھا کر دیا ہے۔ حضرات اصحاب الکہف کا واقعہ بھی اسی غربت کی ایک کڑی ہے کہ 7 نوجوانوں نے، صرف اور صرف 7 نوجوانوں نے اللہ کی توحید کی دعوت کو قبول کیا اور پھر اپنی پوری قوم اور برادری سے کٹ کے زندگی کی سہولتوں کو ٹھکرا دیا اور پھر ایک غار میں جمع ہو کر مستقبل میں دایانہ کردار ادا کرنے اور طاغوت کے بادشاہ یعنی بادشاہ سے 2 ہاتھ کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت کی لطف و کرم کی بارش ہوتی ہے، وہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی خاطر سورج کا روٹ تبدیل کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کو تبکیے بھی دی۔ حضرات آپ غور کیجئے کہ ایسے بندوں کے ساتھ، ایسے نوجوانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کتنی محبت کر رہا ہے۔ حضرات میری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، ساری بات کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے منہج کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر اگر بے گھر بھی ہونا پڑے، اگر بے وطن بھی ہونا پڑے، ہم ہو جائیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔